اور میں درخواست کر رہا ہوں ڈاکٹر یاسر حسین السطیح الخیری صاحب سے، آپ نے وہاں سے خطاب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمیں یہاں گفتگو کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدمت لے لی جاتی ہے، اشارہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ مجھے اسی مہینے میں ایک ہمارے دوست ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ اس موضوع پہ کچھ لکھ کے دیں، تو اس کا کالم لکھتے ہیں، تو میں نے کچھ کوشش کی بارگاہ صدیقیت میں اتحاد امت کے حوالے سے، جس طرح ٹاپک میں نے بتایا ہے، تو اسی حوالے سے جب لکھ چکا تو میں نے کہا کہ کیوں نہ یہ اخبارات میں تو پبلش ہوا ہے، تو اپنے جو ہمارا تصوف کا حلقہ ہے اس میں اس کو پڑھ کر دوستوں کو سنایا جائے، اور وہاں مزید غیر علمی اور روحانی شخصیات موجود ہوتی ہیں تو ان کی توجہات بھی ہو جائیں گی، اور ساتھ ہی نئے نئے زاویوں سے ہم بارگاہ صدیقی تک پہنچتے ہوئے فیض حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تحریر جب لکھ چکا تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا، وہ اس تحریر میں نے لکھا تو نہیں، لیکن میں سوچ رہا تھا اپنے تخیل میں کہ کائنات میں ہماری جو اسلامی تاریخ ہے اس میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، تو دستور تو یہی رہا کہ ایک پیغمبر کے بعد دوسرا پیغمبر ریپلیس ہو جاتا تھا، درمیان میں اگر کچھ وقفہ آتا بھی تو جو قیادت و سیادت ہوتی تھی وہ پیغمبر ہی کوئی ایک شریعت دوسری کی شریعت کو آگے بڑھاتا، کسی کے اپنے صحائف ہوتے، کسی کی اپنی کتابیں ہوتی، لیکن میرے اور آپ کے نبی تاجدار ختم نبوت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نبوت کا خاتم النبیین کا تاج سجایا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، تو کائنات میں یہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے جن پہ وحی نہیں آتی تھی، بغیر وحی کے، یعنی 1,24,000 پیغمبروں کے بعد انہوں نے انسانیت کے اس علامی ورژن کو اور دین فطرت کو آگے بڑھانے کے لیے روحانی، مادی اور نظریاتی ہر لحاظ سے سہارا دیا۔ کائنات میں اس شخصیت کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب میں اپنی تحریر کی طرف آتا ہوں۔ دنیا کی تاریخ میں ازل سے بڑی و عبقری قیادت کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کی پیروی کرنے والوں کو فکری، عملی اور روحانی طور پر متحد رکھنا اور فکری، مالی اور روحانی اقدار کو برقرار رکھتے ہوئے مناسب پیش قدمی کرنا ایک بڑا چیلنج رہا ہے، اور تاریخ عالم میں اس معیار پر مکمل طور پر پورا اترنے والی ایک ہی مقدس و مطہر شخصیت گزری ہے جس کو زمین و آسمان والے صدیق اکبر کے نام سے جانتے ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کی طاقت اور مثبت تصدیق کی طہارت سے وہ کارنامہ سر انجام دیا جس کی نظیر قیامت تک ملنا ممکن نہیں۔ لیکن اس صدیقی نظیر کی روشنی میں ہم اپنا مستقبل بہتر ضرور کر سکتے ہیں، اور بہتر مستقبل کے لیے ہم اسلامی نظریہ وحدت کو صدیقی رنگ میں دیکھتے ہوئے یہ تحریر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام کی تاریخ میں وحدت امت کا جو تصور ہمیں نظر آتا ہے وہ کسی وقتی ضرورت یا سیاسی مصلحت کا نتیجہ نہیں، بلکہ دین کے اساسی اصولوں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں امت کی وحدت مرکز رسالت کے گرد قائم تھی، مگر آپ علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد بڑا چیلنج یہی تھا کہ اس وحدت کو کس طرح محفوظ و برقرار رکھا جائے۔ تاریخ گواہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے اپنے عزم، حکمت، وسعت قلب اور غیر معمولی قیادت کے ذریعے امت کو انتشار سے بچایا اور ایک مضبوط و متحد اجتماعی ڈھانچہ قائم کر دیا۔ امت کو انتشار سے بچانے کا اولین تاریخی قدم آپ نے یوں اٹھایا کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے عظیم صدمے کے وقت بھی خود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن سے ذرا بھی پیچھے نہ ہٹایا، بلکہ غم کی کیفیت میں بھی کبھی بھی ہوش یا فکر پر کسی اور چیز کو غالب نہیں ہونے دیا، بلکہ صرف فکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی مقدم جانا، اور اس کے عملی اظہار کے لیے آپ یوں میدان میں اترے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد امت ایک نازک ترین دور سے گزر رہی تھی۔ ثقیفہ بنی اسعد میں خلافت کے مسئلے پر مختلف آراء سامنے آئیں۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں ذرا برابر فکری لغزش امت کو دائمی انتشار میں مبتلا کر سکتی تھی، لیکن یہاں مستفی فکر کے امین سیدنا صدیق اکبر کا کردار تین پہلوؤں سے نور بکھیرتا نظر آتا ہے۔ غیر معمولی بصیرت اور استدلال۔ آپ نے انصار و مہاجرین دونوں کو دلیل برہانی یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھایا کہ قومی و عالمی قیادت قریش کے سپرد کرنا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ تھا۔ یہاں آپ نے اپنے نورانی طرز تکلم کا بھرپور استعمال کیا اور وحدت کا پہلا موتی امت کو تحفے میں یوں دیا کہ خود کو وحدت قلوب کا اعلیٰ نمونہ بنا کر پیش کر دیا کہ جب آپ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پیش کر کے کہا کہ ان میں سے جسے چاہو امیر بنا لو، تو یہ وہ عظیم سیاسی وسعت قلب تھی جس نے سب کے دلوں کو نرم کر دیا، اور ان نرم دلوں میں آپ نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت قائم کرتے ہوئے امت کا سیاسی و فکری مرکز خلافت راشدہ کی صورت میں قائم کر دیا۔ خلافت کی بیعت دراصل امت کی قیادت کے گرد متحد ہونا تھا جس کا سہرا سیدنا صدیق اکبر کے سر ہے۔ رحمانی فوج کے صدیقی کردار کی اس فتح پر شیطانی سوچ میں ہلچل رونما ہوئی اور شیطانوں نے ارتعاد کے فتنے سے امت کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی ناکام کوششیں کی، اور اتحاد کی کچھ ملعون صورتیں یوں بے نقاب ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد عرب میں ایک طرف جھوٹے مدعیان نبوت کا شیطانی غوغا بلند ہوا تو دوسری طرف مال کے بندوں نے رحمان کی بندگی میں نقب لگاتے ہوئے خود کو منکرین زکوٰۃ کی صورت میں سامنے لایا، اور تیسری طرف عصبیت کے بندوں نے رحمانی بندگی میں نقب لگاتے ہوئے خود کو قبائلی بغاوتوں کی صورت میں بے نقاب کیا۔ یہ سب شیطانی گروہ بیک وقت اس عزم کے ساتھ اٹھے کہ ہم اسلام کو سرنگوں کر دیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فکری جانشین نے اپنی وحدت والی قیادت کی کرامت سے ان سب شیطانی ٹولوں کا ہمیشہ کے لیے سرنگوں کر دیا، اور اگر یہاں شیطانی روپ سرنگوں نہ ہوتے تو یہ افراتفری امت کو ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتی تھی، لیکن سیدنا صدیق اکبر کی بصیرت بے مثال بن کر یوں چمکی کہ اصولی استقامت کا خوبصورت درس انسانیت کے لیے ہمیشہ کے نصاب میں شامل کروا دیا، اور صاحب استقامت اور وحدت کے علمبردار صدیق اکبر نے یوں فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ ایک بکری کی رسی بھی روکیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتے تھے تو میں ان سے قتال کروں گا، کیونکہ صدیق اکبر کے نزدیک وحدت کا معیار صرف اور صرف مستفوی نصاب ہی تھا، اور اس نصاب پر عمل کی برکت سے یہ اعلان آج تک پوری امت کو ایک ہی زکوٰۃ، ایک ہی ریاستی نظام اور ایک ہی فکری مرکز کے تحت مربوط کیے رکھا ہے۔ وحدت کے نظام میں نقب لگانے کے لیے طاغوت ہمیشہ قبائلی عصبیتوں کو استعمال کرتا رہا ہے، لیکن یہاں صدیقی وار وحدت نے عرب کے بکھرتے ہوئے قبائل کو ایک محور پر جمع کر دیا۔ جو قبائل بظاہر آپ کے خلاف تھے لیکن مدینے کے منصب سے بھی جڑے ہوئے تھے، انہیں بھی آپ نے دلیل، حکمت اور ریاستی رٹ کے ذریعے مرکزی نظام کے اندر خوشی سے رہنے پر مجبور اور ساتھ ساتھ مسرور بھی کر دیا، اور یوں اس امت کے بکھرنے کا خطرہ ختم ہوا۔ خارجی فکریں روز اول سے یہ عقیدہ ختم نبوت پر ضرب لگانے کی کوششیں کرتی رہی ہیں، کیونکہ یہ ان فاقہ کشوں کے بدن سے روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرنٹ نکالنا ہی اپنا فریضہ سمجھتی تھی، لیکن ان خارجی قوتوں کو پہلی ضرب صدیقی وحدت نے یوں لگائی کہ خارجی اور داخلی محاذ پر وحدت کی حکمت سے آپ نے جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف مشترکہ ریاستی جدوجہد کو کامیابی سے امکنار فرمایا۔ مسلمہ کذاب سمیت
جتنے بھی باقی مدعیان ختم نبوت تھے، اس جیسے سب لوگوں کو انتشار پھیلانے والے لوگوں کے خلاف مشترکہ ریاستی پالیسی بنی، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قائدانہ حکمت تھی۔ اس سے امت پہ یہ واضح ہوا کہ ختم نبوت پر ایمان امت کی سب سے بڑی اور بنیادی اکائی ہے۔ منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد سے مالی وحدت، منکرین ختم نبوت سے جہاد کر کے فکری وحدت کی بنیاد مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے اندر سے تفرقہ کی بو کو مٹانے کے لیے اس امت کا صحیفہ انقلاب و اصلاحات یعنی قرآن مجید کی جمع و تدوین کا سب سے بڑا کارنامہ آپ کی وحدت کی معراج کہلاتا ہے، اور اس وحدت کی معراج کے صدقے امت آج تک بلا تفریق اللہ کے کلام سے امکنار ہو رہی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو ایک مصحف میں جمع کروایا جو پوری امت کی فکری اور دینی وحدت کی بنیادی ترین اساس ہے۔ اگر یہ کام نہ ہوتا تو ہر قبیلہ اپنی قرات کا دعوے دار ہوتا، قرآن کے اجزاء بکھر جاتے اور امت اندرونی طور پر فکری انتشار کا شکار ہو جاتی۔ یہ کام بھی آپ نے مشاورت سے بہترین الفاظ و کاتبین کے ذریعے اور امت کے اجتماعی اصولوں کے مطابق مکمل کروایا۔ یہ امت کی دائمی وحدت کا سب سے عظیم سہارا ہے۔ کاش یہ امت قرآن مجید کو صدیقی اسلوب میں سمجھنے کی کوشش کرتی تو آج یوں زوال کا شکار نہ ہوتی۔ سرحدی معاملات میں فوجی نظم اور سرحدی استحکام وحدت کا عملی پہلو بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکری وحدت سے اوجھل نہ تھا، لہٰذا آپ نے نبوی حکم اور حکمت کو تمام ظاہری حکمتوں پر ترجیح دیتے ہوئے 18 سالہ اسامہ بن زید کی قیادت میں کبار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سپاہی بنا کر بھیجا اور دنیا کو بتا دیا کہ حکم رسول کے آگے عقل نہیں چلتی بلکہ عشق کی تسلیم سر خم کی وفا چلتی ہے اور منزل بھی یوں پائی جاتی ہے۔ اور اس وحدت کی منزل کو عروج دینے کے لیے آپ نے شام اور عراق کے محاذ کھولے اور امت کو مدافعانہ اور ترقیاتی سمت میں آگے بڑھایا۔ اس جارحانہ اقدام سے داخلی انتشار ختم ہوا، امت کی توجہ بیرونی محاذ پر مرکوز ہوئی اور مسلمانوں کا ایمانی جذبہ مزید بلند ہوا۔ جب قوم کا داخلی نظم مضبوط ہو تو امت زیادہ متحد رہتی ہے۔ ان سب عاشقانہ، جارحانہ، مدبرانہ، صدیقی رنگوں سے اسلام کے گلشن میں خوشبو کی لہریں یہ بتاتی ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں سیاسی وحدت، فکری وحدت، مالی وحدت، فکری وحدت یعنی قرآن مجید کی جمع و تدوین، مالی وحدت یعنی زکوٰۃ کا نظام، جغرافیائی وحدت اور دینی اصولی وحدت ہر سطح پر امت کو متحد رکھا۔ آپ کی قیادت نے ثابت کیا کہ وحدت امت صدیقی معراج کی، اور اس معراج کے لیے جرأت، حکمت، استقامت، علم اور خیر خواہی کا مجموعہ سینے پر سجانے کی ضرورت ہمہ وقت درپیش رہتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شبہ وہ شخصیت ہیں جن کے فیصلوں نے پوری امت کو ایک مرکز، ایک نظام اور ایک قیادت کے تحت جمع کیے رکھا۔ آپ کا کردار قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک روشن مینار ہے کہ امت کی وحدت اصول سے جڑی ہوئی ہے، شخصیات سے نہیں۔ دلیل سے وحدت قائم رہتی ہے، جبر سے نہیں، اور حق پر استقامت سے وحدت مضبوط ہوتی ہے، مصلحت سے نہیں۔ ان سب مادی و فکری ترقیوں کے ساتھ ساتھ آپ نے روحانی طور پر خود کو ظاہری اور باطنی طور پر ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس حد تک مدغم رکھا کہ بارگاہ عزدی میں یہ فیصلہ ہوا کہ غار سے مزار تک اور مزار سے جنت تک مصطفی راستے پر امت کی مادی، فکری اور روحانی دستگیری کے لیے قدرت نے صدیق اکبر کو اول ہی کے اعزاز سے نوازا ہے۔ بس ہمارے لیے اسلام کا یہ مرد اول یہی نصاب دستور اول کے طور پر دے گیا کہ امت کی وحدت مصطفی نصاب کی روشنی میں ہی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بلندی کی سند رکھتی ہے۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کو ہمیشہ وحدت کے چراغ میں پرو کے رکھے اور اس امت کو ہر فتنہ و افتراق و انتشار سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین و رب رحمت للعالمین۔
یہاں پہ یہ میرا کالم جو وحدت والا ہے وہ اختتام پذیر ہوا، اور اب سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جڑا ہوا ہے۔ اس حوالے سے جو صدیقی رنگ نقشبندیوں پہ غالب آتا ہے اس کے حوالے سے میں بات کرتا چلوں کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ عشق اور کیف یا سرور میں ہوتے ہیں یا کسی ذات میں فنا ہو جاتے ہیں تو وہ نظریات میں یا عملی جدوجہد میں یا مادی ترقی میں اس طریقے کے ساتھ وہ کارکردگی جو ہے وہ انسانیت کو نہیں ڈیلیور کر سکتے، معاشرے میں وہ کام نہیں کر سکتے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذات ہے یہ ایک طرف تو فنا فی الرسول ہیں محبت میں، لیکن جو ہی امت پہ مشکل وقت آتا ہے تو اپنی محبت، اپنی کیفیات، اپنے جذب کو چھوڑ کر میدان عمل میں اتر آتے ہیں اور ایک باقاعدہ اسلامی فلاحی ریاست کا نصاب مزین کرتے ہیں۔ یہی سوچ نقشبندی صوفیاء کے اندر آئی کہ جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے اس کے جتنے بھی اکابر بزرگان دین گزرے ہیں تو یہ اسلامی فلاحی ریاست کو قائم کرنا اپنا فرض سمجھتے رہے ہیں۔ سینٹرل ایشیا کی ریاستوں میں اگر امام شامل نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ہوں تو وہ بھی صدیقی نسبت سے فیض رکھتے ہوئے انہوں نے داغستان کے اندر اس روس کے سامراج اور طاغوت کا مقابلہ کر کے اسلام کا علم بلند رکھا، جس کی وجہ سے آج یہ تان والی سب اسلامی ریاستیں مسلمانوں کی صورت میں نظر آتی ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں دیکھا جائے تو جہانگیر اکبر بادشاہ کا وہ جو موجودہ جس طرح لبرلزم ہے یا وحدت ادیان کی بات ہوتی ہے تو اکبر بھی اس زمانے میں یہی کہتا تھا کہ رام اور رحمان معاذ اللہ ایک چیز ہے، اس طرح کے وہ کفریہ اس کے عقائد تھے۔ تو مجددی سوچ جو باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتی ہوئی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں نظر آئی، اور جہانگیر کو باقاعدہ انہوں نے قلعہ گوالیار میں جب مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو قید کیا گیا تو ان کے خلفاء نے جہاد کرتے ہوئے جہانگیر کو گرفتار کروا لیا۔ جہانگیر گرفتار ہونے کے بعد ان کے خلفاء مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھتے ہیں کہ آپ آئیں اور برصغیر کا اقتدار سنبھالیں، تو مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقیر کو اقتدار سے کوئی غرض نہیں، جہانگیر اگر توبہ کرتا ہے، اصلاح کی طرف آتا ہے تو ہم اس کی مدد کریں گے، بادشاہی یہی کرے لیکن دین اسلام کے مطابق چلے۔ تو وہ جو مجددی فکر تھی دیکھا تو انہوں نے اورنگزیب عالمگیر اور فتاوی عالمگیریہ کی صورت میں ہمارے یہ جو برصغیر میں دینی نصاب قائم ہوتا ہے تو یہ بھی نقشبندیوں کی ایک رمق تھی۔ اور پھر آج تک جب تصوف اور خانقاہ کا ادارہ جس طرح اسلام کے باقی بھی سارے ادارے مجموعی طور پر ہم زوال کا شکار ہیں لیکن ہمارے ہر ادارے میں بہت ساری خوبیاں بھی موجود ہیں، تو جب عجمی تصوف غالب آیا اسلامی تصوف کے اوپر تو برصغیر میں کچھ خانقاہوں میں ناچ گانے ڈول باجے خواتین اور مردوں کا مخلوط اجتماع اور جو حقیقت کے اشعار ہیں ان کو مجاز پہ ثبت کرتے ہوئے مزارات میں نفسانی خواہشات کے اڈے بھی قائم ہوئے۔ لیکن نقشبندی صوفیاء کی 21ویں صدی میں بھی یہ کرامت ہے کہ ان کی خانقاہوں میں اور بہت ساری خامیاں ہوں گی لیکن شرق سے غرب تک جتنی بھی نقشبندی مشائخ کی خانقاہ ہیں وہاں پہ میلہ نہیں سجایا جاتا، میلہ ٹھیلا نہیں ہوتا، وہاں اگر ہوتا ہے تو عرس ہوتا ہے، اس میں اللہ کا ذکر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ صدیقی فیض ہے جو امت کو اس انداز کے ساتھ اور اس وحدت کے ساتھ نصیب ہوا کہ آج تک اس میں پروئے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور پھر دوسرے 3 سلاسل کو اگر میں دیکھتا ہوں تو وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جا کے ملتے ہیں، تو یہ عجیب ایک حسن اتفاق نظر آتا ہے کہ جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھی تھے انہوں نے بڑی وفا کی اور ریاست کو نبھا کے رکھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جب باری آتی ہے تو آپ نے اپنے ان کرم فرماؤں کو یہ فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جن کا میں مشیر تھا تو اس وقت یہ حالات تھے، افسوس آج تم میرے ارد گرد ہو۔ تو جس طرح حضرت علی کی محبت میں کچھ خوارج نے اور وہ 2 طبقات بن گئے اسلامی تاریخ میں نہیں جانا چاہتا، بالکل ہی اسی طرح حضرت علی کے ساتھ جو 3 سلاسل منسلک ہیں قادری چشتی سہروردی، انہوں نے بھی اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے میدانوں میں بڑے عظیم کام کیے ہیں، لیکن افراط و تفرید شاید یہ روحانی امتزاج ہے کہ وہاں بہت زیادہ پایا گیا کسی نہ کسی انداز میں، جو آج وہ خانقاہیں بہت ہی
کچھ خانقاہوں میں تو جو سوشل میڈیا پہ دیکھا جا رہا ہے کہ بالکل جو ہندو مندروں میں ہوتا ہے وہی اسی طرح کا لباس اور اسی طرح کی کیفیات آ رہی ہیں۔ واللہ عالم اس پہ زیادہ بہتر انداز کے ساتھ کوئی اور بھی گفتگو کر سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ صدیقی فیض کی ادھر ہمیں رمق نظر آتی ہے۔ میں نے اس حوالے سے جو میرا مقالہ تھا وہ تو پہلا ایسا ہی تھا، دوسرے میں یہ زبانی گفتگو کے بعد اب میں نے تذکرہ نقشبندیہ خیریہ جو صادق قصوری صاحب نے مرتب کیا اور اس میں نقشبندی مشائخ کا ذکر کرتے ہوئے پہلے نمبر پہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے آتے ہیں، تو اس میں ان کے کچھ فرمودات جو لکھے ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی سنا دیے جائیں، کیونکہ باقی گفتگو تو جتنی بھی ہوتی ہے وہ یہ مہینہ ہی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور اس پہ گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ آپ سب سماعت فرماتے ہیں، میں چند اقوال جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ نقل کروں گا۔ اس سے پہلے اگر نقشبندی سلسلے کی بات کی جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر جا کے یہ سلسلہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تک ملتا ہے۔ گویا یہ پھر اہل بیت کی طرف ہی واپس یعنی اسی خانوادے سے فیض لیتا ہوا امت کی طرف آتا ہے یہ نقشبندی سلسلہ۔ تو اب میں تذکرہ نقشبندیہ خیریہ کی کچھ عبارت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس میں حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میں قسم کھا کر کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ایک ہی سرشست و تینیت سے پیدا کیا تو میں اپنی قسم میں صادق ہوں گا۔ علامہ سمودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح یوں فرمائی کہ ہر شخص کا مدفن وہی ہوتا ہے جس جگہ کی مٹی اس کے لیے ودیت کی جاتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ روح کو اللہ تعالیٰ نے گروہ در گروہ پیدا کیا، پھر جو روح اس وقت متعارف ہوئی دنیا میں بھی اس سے مانوس و مالوف ہوئی اور وجود خارجی میں ایک جگہ تھی اور بعد انتقال بھی ایک جگہ ہی رہیں گی۔ یہ شاید ان کے مزارات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ مکتوبات میں امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ جس مٹی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسمانی شکل میں پیدا فرمایا، اسی مٹی سے یہ خلفاء دونوں جو ہیں شیخین کریمین ہوئے اور اسی طرح یہ مدفون بھی ہوئے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ ہوئے تو آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کی تھوڑی سی جھلک کہ ہے لوگوں میں تمہارا حاکم بنایا گیا، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں نیک کام کروں تو تم لوگ میری مدد کرنا، اگر میں غلط کام کروں تو مجھے سیدھا کر دو۔ صدق امانت ہے اور کذب خیانت ہے، تم میں جو ضعیف ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے، میں اس کا حق دلوا کر چھوڑوں گا۔ یہ مختصر میں بیان کر رہا ہوں۔ اور آپ کی دنیا سے بے رغبتی کا یہ عالم تھا کہ آپ نے ایک پرندے کو درخت پر بیٹھے ہوئے دیکھ کر فرمایا ہے پرندے خوش رہو، اللہ کی قسم کاش میں تیری مانند ہوتا کہ تو درخت پر بیٹھتا، پھل کھاتا، پھر اڑ جاتا، تجھ پر کوئی عذاب و عذاب نہیں۔ خدا کی قسم کاش میں بجائے انسان ہونے کے راستے کی ایک طرف کا درخت اور کوئی اونٹ میرے پاس سے گزرتا، مجھے پکڑ کر اپنے منہ پر ٹھوس لیتا، پھر چبا کے نگل جاتا اور بعد ازاں مینگنوں کی شکل میں نکال دیتا۔ یہ شاید ان کا عجز تھا، انکساری تھی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوف کا یہ عالم تھا۔ جب لوگ آپ کی تعریف کرتے تو آپ فرماتے خدایا تو میرا حال میری نسبت بہتر جانتا ہے اور میں اپنا حال ان کی نسبت بہتر جانتا ہوں۔ خدایا تو مجھے بہتر بنا دے اس سے جو وہ گمان کرتے ہیں، اور میرے وہ گناہ بخش دے جو ان کو معلوم نہیں، اور وہ جو کہتے ہیں اس پر مجھے گرفت نہ کر۔ اللہ ماشاء اللہ آج ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ آج کل کے علماء و مشائخ کا کیا حال ہے۔ فرماتے کہ جب کسی شخص کو زینت دنیا پر ناز اور غرور آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو دشمن رکھتا ہے یہاں تک کہ وہ اس زینت کو چھوڑ نہ دے۔ فرماتے اے گروہ آدمیاں خدا سے حیا کرو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے، جب میں قضائے حاجت کے لیے جنگل میں جاتا ہوں تو خدا سے حیا کے بارے اپنا
سر ڈھانپ لیتا ہوں۔ امام نسائی نے حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو ہاتھ سے پکڑے ہوئے فرما رہے تھے کہ اس نے مجھے ہلاکت کی جگہوں میں ڈال دیا ہے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن اپنے ہمسائے سے جھگڑ رہے تھے، آپ ان کے پاس سے گزرے تو فرمایا اپنے ہمسائے سے نہ جھگڑو کیونکہ نیکی رہ جائے گی اور لوگ چلے جائیں گے۔ جب آپ کی اونٹنی کی مہار گر پڑتی تو اسے بٹھا کر خود اٹھا لیتے۔ حاضرین عرض کرتے کہ آپ نے ہمیں کیوں نہ حکم دیا؟ آپ جواب دیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہے کہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرنا۔ آپ جب کسی شخص کو صبر کی نصیحت کرتے تو فرماتے کہ صبر کے ساتھ کوئی مصیبت نہیں اور بے صبری سے کوئی فائدہ نہیں۔ موت اپنے ماں باپ سے آسان اور ماقبل سے سخت ہے۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرتدین کی طرف جہاد کرنے کے لیے بھیجا تو فرمایا کہ موت کا حریص بن جا، تجھے حیات عطا ہوگی۔ جب آپ کو خبر لگی کہ اہل فارس نے پرویز شہنشاہ کی لڑکی کو اپنا حکمران بنا لیا تو فرمایا کہ وہ لوگ ذلیل ہو گئے جنہوں نے اپنی حکومت ایک عورت کے ہاتھ میں دے دی۔ پھر فرماتے ہیں تجھ پر خدا کی طرف سے جاسوس مقرر ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں لوگوں میں خدا کا سب سے زیادہ فرما بردار بندہ وہ ہے جو گناہ کا سب سے زیادہ دشمن ہے۔ اور پھر بڑی خوبصورت بات جو آب زر سے لکھنے کے قابل آپ فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میرے نزدیک اپنے خویش و اقربا کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خویش و اقربا سے محبت و سلوک پسندیدہ تر ہے۔ یہ وہ صحابہ اکرام اور اہل بیت علیہم السلام کی آپس میں محبت تھی۔ آپ پھر فرماتے ہیں اس قول میں کوئی خوبی نہیں جس سے رضائے خدا مراد نہ ہو، اور اس مال میں کوئی خوبی نہیں جو راہ خدا میں خرچ نہ کیا جائے، اور اس شخص میں کوئی خوبی نہیں جس کی جہالت اس کے علم پر غالب ہو، اور اس شخص میں کوئی خوبی نہیں جو ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتا ہو۔ ابو صالح کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں یمن کے لوگ آئے، انہوں نے قرآن شریف سنا تو زاروں قطار رونے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم بھی اسی طرح رویا کرتے تھے، پھر ہمارے دل سخت ہو گئے۔ حافظ ابو نعیم اصفہانی نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کی معرفت سے قوی اور مطمئن ہو گئے۔ اس رونے والی بات پہ مکتوبات میں امام ربانی مجدد الفسانی نے کافی شرح کے ساتھ بحث کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ میرے آنسو جو ہیں وہ عشق میں اس حد تک کامل ہو گئے کہ وہ خشک ہو گئے، یعنی آنسو کا جاری ہونا یہ طریقت میں کہتے ہیں کہ سالکین کی ابتدائی منزل ہوتی ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آخری منزلوں کو طے کر رہے تھے۔ اگلا قول ہے آپ کا کہ ادراک عقل فہم حاصل کرنے سے عاجز آنا بھی ایک ادراک ہے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے باطن کا حال دیکھ رہا ہے جیسا کہ ظاہر کا حال دیکھ رہا ہے۔ پھر فرمایا اللہ رحم کرے اس مرد پر جس نے اپنے جان سے اپنے بھائی کی مدد کی۔ پھر فرمایا کہ جب تجھ سے کوئی نیکی فوت ہو جائے تو اس کا تدارک کر، اگر کوئی بدی تجھے آگ گھیر لے تو اس سے بچ جا۔ اور بڑی خوبصورت بات قرآن مجید کی آیت سورہ روم کی آیت نمبر 41 ظہر الفساد فی البحر والبحر، چمکی خرابی خشکی اور تری میں کی تعویل میں آپ کا قول ہے کہ جنگ سے مراد زبان اور سمندر سے مراد قلب ہے، کہ جب زبان خراب ہو جاتی ہے تو انسان اس پر روتے ہیں، جب دل خراب ہو جاتا ہے تو فرشتے اس پر روتے ہیں۔ اگلا قول بھی بڑا سنہری قول آپ فرماتے ہیں کہ شہوت کے سبب سے بادشاہ غلام بن جاتے ہیں اور صبر سے غلام بادشاہ بن جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا علیہ السلام کے قصے پر غور کرو کہ بادشاہ غلام اور غلام بادشاہ ہو گئے۔ آگے فرمایا جس شخص نے گناہوں کو ترک کیا اس کا دل نرم ہو گیا، جس نے آرام کو ترک کیا اس کا فکر و اندیشہ صاف ہو گیا۔ آگے فرمایا سب سے کامل عقل اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا اتباع اور اس کے غضب سے بچتا ہے۔ عاقل کے لیے کوئی مسافرت نہیں ہے اور جاہل کے لیے کوئی وطن نہیں۔ جس شخص میں 4 خصلتیں ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہے، توبہ کرنے والوں سے خوش ہو،
گناہگار کے لیے مغفرت طلب کرے، مصیبت زدہ کے لیے دعا کرے، احسان کرنے والوں کی مدد کرے۔ یہ اور بھی بہت سارے قول ہیں، 40 قول اس میں نقل کیے گئے، لیکن میں سارے نقل نہیں کر رہا۔ آج کی گفتگو کو اگر آخری 3 منٹ میں سمیٹتے ہوئے بات کروں تو آج کی ہماری گفتگو کا لب لباب، مدعا اور مقصد یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبق دیا کہ آپ عشق میں کسی ذات کے اندر فنا ہو جائیں، ذات رسول میں ہی فنا ہو جائیں، لیکن جب پریکٹیکل کی باری آئے تو اس وقت آپ کے اندر جذب والی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ ریاست میں اور معاشرے میں ایک فعال کردار ادا کر کے اسلام کے علم کو بلند کریں۔ یہی صدیقی سوچ ہے، اور صدیقی فکر پہ جو صوفیاء چلتے ہیں ان کو بھی اسی فکر کو بلند کرنا چاہیے، یعنی ہمیں بیک وقت دل، روح، قلوب اور اذہان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، جس کی طرف اقبال نے بھی اشارہ کہا تھا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ آخری لمحات میں پھر اقبال یاد آگے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ خط کتابت کرتے ہوئے ایک جگہ لکھتے ہیں کہ مجھے طریقت کے سلاسل میں نقشبندی سلسلہ زیادہ پسند ہے، حالانکہ میں بیت اور صاحب اجازت ہوں قادری سلسلے میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نقشبندی صاحب حرکت لوگ ہوتے ہیں۔ شاید علامہ اقبال صاحب حرکت سے مراد ان کی اسلامی فلاحی ریاست کے لیے جو کوششیں تھیں اسی حوالے سے ہی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ صاحب حرکت لوگ ہوتے ہیں۔ آج بھی ہمیں چاہیے کہ خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے، اتحاد امت کی طرف بڑھتے ہوئے، اپنے قلوب اور اپنے نفس کی اصلاح کرتے ہوئے امت کی عظیم ترین فلاح کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ میں اسی پہ اختتام کرتا ہوں۔ اگر دوران گفتگو کوئی کمی کوتاہی، کوئی لغزش ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور جو صحیح پڑھا گیا، سنایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہم سب کے حالوں پہ رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ جناب ڈاکٹر یاسر حسین ستی الخیری صاحب، جو ہمارے ذکر فکر تصور کے منتظم بھی ہیں، ہمارے رہنما ہیں، محترم ہیں، اپنے مقالے کے ساتھ خوب انصاف کیا اور ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان کی اور آگے سلسلے کو بھی بڑے تفصیل سے بیان کیا۔ تو پروانے کو ہے چراغ، بلبل کو پھول بس، پروانے کو ہو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ ماشاءاللہ پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جن صاحبان کو آج کے مقالے پہ گفتگو فرمانی ہے، سوال کرنا ہے، تبصرہ فرمانا ہے، ہاتھ کے نشان بنائے۔ ہمارے صدر نشین صاحب ڈاکٹر ساجد اخوانی نے آپ کا نشان بنایا۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بہت شکریہ جی، ماشاءاللہ پہلی دفعہ یہاں سنا، کرم کاروان میں تو سنتے رہتے ہیں۔ بڑا شاندار، بہترین، ایمان افروز مقالہ تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی صلاحیت میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے مالی، مذہبی اور معاشرتی اور سارے اقدامات کی روحانی تشریح کی، لیکن وہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کو اپنا خلیفہ نامزد کیا تھا، اس پر آپ نے کوئی تبصرہ میں چاہتا ہوں اس کے بارے میں سوال کروں۔ جی بالکل، میں نے لکھا ہوا تھا، جی ڈاکٹر صاحب۔ کیا میں ابھی اس کی طرف جاتا ہوں جی، میں بیگ پہ جا رہا ہوں، میں نے بہت ساری چیزیں چھوڑی ہیں تو میں دیکھتا ہوں اس میں بالکل جب آپ نے ان کو نامزد کیا اور ساتھ اس کا مفہوم میں ایک منٹ اگر کھل جائے۔ ہاں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو وصیت لکھوائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہ جس کی وصیت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے جاتے اور آخرت میں داخل ہوتے ہوئے ایسے وقت میں کی کہ جب کہ کاذب سچ بولتا ہے اور خائن امانت ادا کرتا ہے اور کافر ایمان لاتا ہے۔ مضمون وصیت یہ ہے کہ میں نے اپنے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا ہے، اگر وہ عدل کرے تو یہ میرا اس کی نسبت گمان اور توقع ہے، اور اگر وہ جور و ستم کرے تو میں غیب دان نہیں، اور ہر شخص کے لیے سزا ہے کہ اس کے گناہ کی جو اس نے کیا، اور ظلم کرنے والے عنقریب معلوم کریں گے کہ وہ کس کروٹ الٹتے ہیں۔ یہ سورہ شعراء کی آخری آیت کا کچھ حوالہ بھی آپ نے دیا۔ تو یہ
وہ وصیت ہے جو آپ نے آخری وقت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ لکھیے، گویا آپ لکھ کے گئے تھے امت کا جو یہ عظیم بہار ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پہ آپ نے ڈالا، اور دنیا نے دیکھا کہ صدیقی جو انتخاب تھا وہ کتنا کامل اور اکمل ثابت ہوا کہ دنیا کے چاروں بر اعظموں میں اسلام کا علم بلند ہوا۔ بہت شکریہ۔ ٹھیک ہو گیا، اور کسی صاحب نے ہاتھ کا نشان نہیں بنایا تو پھر لسٹ کے مطابق میں چلتا ہوں، اور لسٹ کے اندر ابھی صاحب تشریف لائیں، یہ احمد نظامی صاحب، آپ نے ہماری دعوت میں پڑھا ہوگا عنوان، آپ کوئی گفتگو فرمانا چاہیں تو فرمائیے۔ احمد نظامی صاحب، شاید ان تک آواز نہیں پہنچ رہی۔ آگے نام آ رہا ہے جناب محترم ڈاکٹر محمد سعید خان صاحب کا۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ گفتگو فرمائیے۔ جی بہت شکریہ قبلہ میر صاحب، بہت اللہ پاک ساروں کے درجات بلند کرے۔ جہاں جہاں کوئی آزمائشیں ہیں ان کا رخ موڑ دیا جائے، تمام حضرات کے رہائشوں سے، گھروں سے، زندگیوں سے۔ بہت خوبصورت ماشاءاللہ دین کے اوپر جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو یہ بات اس سے کروائی جاتی ہے، وہ خود کر نہیں رہا ہوتا۔ قبلہ یاسر ستی صاحب کا بھی یہی محسوس آج ہوا، جبکہ کوئی بھی اس پروگرام میں آتا ہے تو وہ ظاہری بات ہے اپنے انداز سے تو کہہ رہا ہوتا ہے، مگر جب تک رب کی رضامندی نہ ہو، چاہے وہ اپنا اسم اعظم سن رہا ہو یا اپنے محبوب کا نام یا محبوب سے جڑے جتنے لوگ ہیں ان کا نام بڑا عقیدت اور انداز سے لینے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اگر ہم بات آج کی کریں تو 2 حصوں میں پروگرام کی جو ساری سلسلہ بندھا ہوا تھا، جو کہ انتہائی خوبصورت طریقے سے پرویا گیا، جوڑا گیا، سلسلہ استوار رکھا گیا، اور بالکل ایک چینڈ جس کو ریاکشن کہتے ہیں وہ رہا کہ آپ خلیفہ بلفظ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ بارک وسلم کے جانشین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اور جب آپ کا نام حضرت عبداللہ بن عثمان بن عمر بن عمر کرشی التیمی اور کنیت ابو بکر، اور آپ یہ سوچئے کہ دین اسلام میں صدیق کا لقب پا جانا، اور وہ بھی ایسے ایک منبع جس کی وجہ سے تخلیق کائنات کا وجود ہے، میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ بارک وسلم، کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں، اور آپ ہی کے اس سے جب کسی کو یہ لفظ آئے کہ یہ صدیق ہے، ساتھی بھی ہے، سچا بھی ہے، معاملات بھی ہے، اور پہلا دوست، بیسٹ فرینڈ، تو یہی میرے خیال سے اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہے۔ تو پھر اس کے بعد ان کا زندگی کے بارے میں تو سیدھی بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ کہیں سے بھی کوئی سرا اٹھائیے فلاح پا جاتا ہے، انسان جڑ جاتا ہے، اللہ رسول کی اتباع میں چلا جاتا ہے، حق و سچ کا ایک طریقے سے اپنے اندر وہ جذب کر لیتا ہے ان بھنوروں کو، جو اس کی زندگی میں کہیں بھی کوئی اگر باطل چیز آئے گی تو اس کو تہس نہس وہ کر دیں گے نکل کے۔ اللہ تعالی ہم ساروں کو جو ہمیں ملا تو بہت خوبصورت ہے، سب کچھ مکمل ملا ہے اور بہترین طریقے سے ملا ہے، اور قربانیاں بھی شامل ہیں اس میں، فیملی کی ساری معاملات بھی شامل ہیں، لوگوں کا جانا آنا بھی ہے معاملات۔ تو اللہ پاک ہم ساروں کو نقش قدم پہ ایک لمحہ 1.5% بھی چلنے کی توفیق جس دن حاصل ہو گئی تو میرے خیال سے وہ دن شروعات ہوگا جب دوبارہ مسجد قرطبہ میں صفیں بچ جائیں گی اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو جائیں گی، اور پھر وہ شعر آ جائے گا کہ کبھی دیں اذانیں یورپ کے کلیساؤں میں اور پڑھی نمازیں تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ بہت شکریہ میر صاحب۔
جزاک اللہ جی. آگے بڑھتے ہیں. ڈاکٹر شناز زئی صاحبہ کا نام آ رہا ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی ذرا دیر میں تھے تو اس میں کھولنے میں تو اتنا اچھا یہ پروگرام ہے کہ جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تمام زندگی اور ان کی سوال حیات سے لے کر ان کے جو بھی اقدامات اور ان کی پرسنالٹی اور پھر بعد میں جو حکم اور مواعظ پیش کی گئی وہ بہت اچھی تھی. تو یہ حکم و مواعظ میں پیش کی گئی تھی. تو یہ میں پوچھ سکتی ہوں کہ کس کتاب سے ہے کیونکہ اچھی لگی مجھے یہ. اور دوسرا یہ کہ مرتب کس نے کی یہ پوچھنا تھا سوال. جی ڈاکٹر یاسر سید صفی صاحب. جی ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ. آپ نے ایک دفعہ تذکرہ کیا تھا, یہ کتاب آپ کے پاس موجود ہے, دیکھیے گا. تذکرہ نقشبندیہ خیریہ, اور اس میں تمام نقشبندی بزرگ جو ہیں, تو اس میں محمد صادق قصوری صاحب نے یہ کتاب جو مرتب کی ہے. اور یہ خواجہ ابوالخیر پیر محمد عبداللہ جان صاحب نے بیسیکلی ان کی ساری چیزیں تھیں, اور صادق قصوری صاحب سے انہوں نے یہ چیزیں لکھوائی تھی اور یہ کروایا تھا. آپ نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ یہ کتاب آپ کے پاس موجود ہے, اور میں چاہوں گا کہ کسی ایک مشائخ پہ آپ, اس میں 36 سے 37 مشائخ ہیں, تو کوئی ایک مشائخ اپنی مرضی سے رکھیے گا اور آپ یہاں مقالہ بھی لے کے آئیں. بہت شکریہ. جی بہت اچھی کتاب ہے یہ, اسی لیے میں پوچھ رہی تھی. مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اسی کتاب سے لی گئی ہے, اور آپ نے اس کا حوالہ بھی اس دوران دیا ہے. تو لیکن یہ کہ یہ کس نے مطلب یہ اقوال کس کے ہیں یہ میں پوچھ رہی تھی. یہ اقوال یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں, اور یہ حوالے بھی اس کے نیچے دیے ہوئے ہیں سارے کہ کہاں کہاں سے انہوں نے لیا ہے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, شکریہ. آگے بڑھتے ہیں جی. اور غزالہ امبرین صاحبہ کا نام آ رہا ہے. جی آپ گفتگو فرمائیے غزالہ صاحبہ. جی ڈاکٹر صاحب. مجھے حکم ہو رہا ہے. جی آپ نے ہاتھ کا نشان بنایا تھا. جی میں بطور تبصرہ 3 واقعات عرض کرنا چاہتا ہوں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یعنی روحانی برکتوں کے طور پر منسوب ہیں. اطاعت نبی میں ویسے تو ہر جمعے کے خطبے میں یہ الفاظ کہے جاتے ہیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک بار آپ خلیفہ وقت تھے اور آپ کو خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا. پھر حضرت عمر کو خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا. حضرت عمر نے پھر کہا کہ نہیں, مجھے امیر المومنین کہا جائے. حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ تھے تو کسی شخص پر بہت سخت ناراض ہوئے, اس سرزنش کی اس نے غلطی کی ہوگی. تو آپ کے ساتھ جو غلام تھا اس نے کہا جی آپ حکم کریں, میں اس کا سر قلم کر دیتا ہوں, اور اس نے تلوار بھی نکال لی. تو یہ اب روم اور ایران کے بادشاہوں کا زمانہ تھا. حکمران سیاہ و سفید کے مالک ہوا کرتے تھے, مطلق اور اعلان ہوتے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے غلام کو روک دیا. پھر بعد میں اس کو بلایا کسی وقت اور کہا کہ کیا میں تمہیں اگر حکم دیتا تو تم اس کو قتل کر دیتے؟ تو غلام نے کہا جی بالکل, میں ایک سیکنڈ میں اسے قتل کر دیتا, میں کوئی بھی رعایت نہ کرتا اس کے ساتھ. اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا جو آج تک ان کی ایک روحانی برکت سے قیامت تک کا سلسلہ چلتا رہے گا, کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ دیکھو یہ صرف نبی کا مقام ہوتا ہے کہ اس کا حکم بلا چوں و چرا, بغیر کسی دلیل کے, بغیر کسی ثبوت کے, بغیر کسی حجت کے مان لیا جائے. اور کسی امتی کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ اس کے بات کو اس طرح مانا جائے, بلکہ امتی کی ہر بات کو نبی پر پیش کیا جائے گا. اگر نبی کے ہاں اس کی اجازت ہوگی تو اس پر عمل کیا جائے گا, نہیں تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. دوسری بات جو اپنا فاضل مقرر کہ اب یہ روحانی برکت ہے حضرت ابوبکر صدیق کی کہ انہوں نے زکوٰۃ کو معاف نہیں کیا.
انہیں نہیں پتا ہوگا اس وقت، اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ جیسے بھی ڈاکٹر فرید خان صاحب نے کہا اور سچ کہا کہ اللہ تعالیٰ جس سے جو کام لیتا ہے، اس وقت وہ زکوٰۃ میں رعایت کر دیتے تو آج ہم کہہ سکتے تھے جی بڑا نازک وقت آ گیا اور بڑا شارٹ وقت آ گیا اور بڑی مصروفیت ہو گئی ہے، تو اب ہم حضرت بکر صدیق نے بھی تو نماز معاف کر دیتی ہے، ہم 5 کی بجائے 3 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، 2 نمازیں معاف کر دیتے ہیں۔ ان کو دلیل بنا کر یعنی انہوں نے ایسے بولڈ سٹیپس لیے کہ جس کی روحانی برکتیں قیامت تک امت کے اندر جاری رہیں گی۔ 2 باتیں اور 1 منٹ کے اندر بتانا چاہتا ہوں، وقت زیادہ نہیں لوں گا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے بعد حضرت بکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا اور اعلان کیا گیا تو وہ خود نہیں اٹھے، ایک مسلمان نے ایک کندھے سے پکڑا، دوسرے نے دوسرے کندھے سے پکڑا، آپ کو اٹھا کر منبر رسول پر لائے۔ 3 سیڑھیاں ہوتی ہیں منبر رسول کی، آپ حضرت بکر صدیق کی خواہش ہوتی تو ایک اور سیڑھی اوپر بنواتے اور وہاں بیٹھتے، لیکن ادب نبوت اتنا غالب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سیڑھی پر بیٹھتے تھے اور درمیان سیڑھی پر اپنے قدمین مبارکین رکھتے تھے۔ حضرت بکر صدیق جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین ہوتے تھے، آپ نے وہاں تشریف رکھی اور تیسری یعنی درمیان والی سیڑھی پر بیٹھ کر نیچے پہلی سیڑھی پر اپنے قدم رکھے۔ اب قیامت تک کسی بھی مختلف فکر کے علماء ہوں، وہ سنت ابو بکر صدیق کے مطابق درمیان کی سیڑھی پر بیٹھتے ہیں کہ اوپر والی سیڑھی منصب نبوت ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق نے پہلی دفعہ نماز پڑھائی مسلمانوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑا ہونا آپ کو گوارا نہیں تھا، اس قدر ادب کا اور احترام کا اور فضیلت کا اعتبار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ سجدہ فرماتے تھے، اپنے جبین مبارک ٹکاتے تھے، اس کو حضرت بکر صدیق نے بند کروا دیا کہ مبادا کسی کا پاؤں آ جائے اور بے ادبی ہو، اور اپنا امامت والا مصلی اتنا پیچھے کھینچ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں قدمین مبارکین ہوتے تھے، حضرت بکر صدیق کا سر وہاں ٹکتا ہوتا تھا، اپنے آپ سے حضرت بکر کی جبین اس جگہ ٹکتی تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارکین ہوتے تھے۔ تو یہ روحانی برکتیں ہیں صحابہ کرام کی۔ اور آخری بات یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق کو خواب میں دیکھنے کے کیا اثرات ہیں، حضرت عمر فاروق کو خواب میں دیکھنے کے کیا اثرات، حضرت عثمان کو خواب میں دیکھنے کے کیا اثرات ہیں، حضرت علی کو خواب میں دیکھنے کی کیا تعبیر ہوتی ہے۔ یہ ساری برکتیں ہیں ان بزرگوں کی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کا ساتھ دیا۔ شکریہ جی، آگے بڑھتے ہیں۔ لبنہ فروخ صاحبہ کا نام آ رہا ہے جی، لبنہ فروخ صاحبہ۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو جی، آواز آ رہی؟ آواز نہیں آ رہی جی۔ جی اب آواز آ رہی ہے؟ اب آ گئی جی۔ جی میرا یہ سوال ہے کہ میں نے کہیں سے سنا تھا کہ کسی بھی تحریک کو چلانے کے لیے 4 لوگ جو ہوتے ہیں، اس میں 4 طرح کے لوگ جب جمع ہوتے ہیں ان میں کوالٹیز ہوتی ہیں 4 مختلف قسم کی۔ کوئی اس میں سے ایک بندہ مالدار ہوتا ہے، کوئی طاقت والا ہوتا ہے، کسی کے پاس شعور ہوتا ہے، کوئی درویش ہوتا ہے۔ تو 4 کوالٹیاں ہوتی ہیں، ملتی ہیں، تو وہ 4 بندے مل کے کسی تحریک کے لیے بہت کارآمد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہ 4 صحابہ کرام جو رکھے تھے، ان میں چاروں میں کچھ مختلف قسم کی کوالٹیز تھیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق میں کس قسم کی خصوصیات تھی ان کی؟ مطلب ان کے پاس دولت تھی، علم بہت زیادہ تھا، یا حکمت، یا جیسے حضرت علی جو تھے وہ اس طرح، جیسے ان کے اندر کیا کوالٹی تھی، کیا خوبی تھی خاص، کمپیئر کریں اگر چاروں صحابہ میں سے؟ جی جواب چاہیے۔ جی بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ عصر حاضر میں بھی جو تحریکیں بنائی جاتی ہیں اس حوالے سے بھی دیکھا جائے تو یہ بڑا اچھا ہے کسی بھی جماعت کے حوالے سے۔ تو وہ تو ہماجیت شخصیت تھی جی۔ مال کے حوالے سے دیکھا جائے تو جب شام سے واپس آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا تو اس وقت وہ شام میں تھے، اور شام میں ہی وہ جو عیسائی راہب تھا اس نے بتا دیا تھا کہ آپ کے جو دوست ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا اور آپ واپس جائیں گے، ان کی مدد کریں گے۔ وہ لمبا واقعہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس مال میں غالباً اگر میں بھول نہیں رہا تو 40,000 درہم تھے جو تجارت میں حضرت ابوبکر صدیق اس شام والے سفر سے واپس لائے تھے، اور آتے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نہ صرف کلمہ پڑھا، وہ لمبی تفصیل ہے، بہرحال
وہ 40,000 درہم بھی آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں نچھاور فرما دی ہے۔ اور علم کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ تو صحبت ہی بڑی چیز ہوتی ہے، اور حضور علیہ السلام سے ایک لمحہ بھی جدا نہیں ہوئے۔ اور دوسرے فنا یا تقویٰ اور طہارت یا شجاعت کی وجہ، لیکن سب سے جو بڑی چیز تھی جو صداقت کا، تاجدار صداقت کا ان کو عظیم لقب امت آج جانتی ہے، اور آسمانوں سے ان کے لیے ٹائٹل آیا۔ اور پھر فنا پھر رسول تھے، کیونکہ کچھ صوفیان نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں یہ بات نہیں آئی، تو فرمایا وہاں بات ہوئی کہ میرے بعد کوئی ہوتا تو صدیق تو میری ذات کے اندر فنا ہو چکا تھا۔ یعنی کہ صوفیاء کا پروگرام ہے، تو صوفیانہ ٹرم میں اگر ذات رسول میں کوئی مدغم ہوا ہے کوئی بشر اس حوالے سے، تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی تھے۔ تو شاید محبت، عشق اور صحبت سب سے زیادہ غالب تھی، میرے نزدیک یہی بنتا ہے۔ باقی کسی ایک پہ ان کو کر دینا کہ صرف ایک ہی تھے تو وہ ذرا مشکل ہو جائے گا۔ پھر بھی ڈاکٹر فرید صاحب نے ہاتھ کا نشان بنایا، وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر خاکوانی صاحب نے بھی ہاتھ کا نشان بنایا تھا، شاید وہ اس میں مزید بھی کچھ بہتر انداز کے ساتھ ہماری رہنمائی کر سکیں۔ بہت شکریہ جی ڈاکٹر محمد فرید خان صاحب۔ جو بہت شکریہ قبلہ میر صاحب، میری پیاری بہن، اللہ آپ کو سلامت رکھے، درجات بلند ہو۔ کسی بھی شخص کا جب جانچنا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ وقت آزمائش میں اسے جانچا جاتا ہے یا وقت ضرورت میں جانچا جاتا ہے۔ اب یہ تو مصدق اور بالکل بات مصمم ہے اور یونیورسل ٹروتھ ہے کہ رب کی قدرت اور اس کی منشا کے بغیر کوئی کچھ نہیں ہو سکتا۔ مگر آپ دیکھیے ایک ایسا شخص ہے جس کی زبان سے یہ نکلے کہ میں صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں اپنے گھر میں، اور کچھ نہیں چھوڑا میں۔ آپ یہ بتائیے کہ اس شخص کا کردار کیا ہوگا؟ کیا ہو سکتا ہے اس شخص کا کردار جو صرف یہ کہے کہ جناب میں صرف اللہ اور اس کے آخری رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک، ان کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، ایک جا نماز ہے اور ایک لوٹا ہے، اور اس کے بعد میرے خیال سے یہ سوچنا کہ ان میں تمام کوالٹیز نہ ہو، یہ تو اپنی عقل کو چیلنج کرنے والی بات ہے۔ وہاں تو کچھ نہیں چیلنج ہو سکتا، نہ ہوگا تا قیامت، کیونکہ جن کو کنیتیں ملی ہیں وہ جس وجہ سے ملی ہیں یا جس سے ملی ہیں، وہ اس جگہ پہ بھی وہ کیا کہتے ہیں، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جہاں والی بات ہے کہ وہاں انسان کی پھر سوچ نہیں، وہاں سے پھر دل کی سوچ آغاز ہوتی ہے، اور جو دلوں سے سوچتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہاں فہم کیا معنی رکھتا ہے، مال و متاع کیا معنی رکھتا ہے، وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ عز و انکساری کیا معنی رکھتی ہے۔ تبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ ابو بکر آج بھی آپ اب ہم سے سبقت لے گئے۔ تو جہاں یہ اس قسم کے دوست ہوں، اس قسم کے ساتھ چلنے والے موجود ہوں، اس قسم کے محبتی اور عاشقین موجود ہوں، وہاں عقل بہت ہی پیچھے رہ جاتی ہے، وہاں دل کی سوچ کو دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ جہاں پہ شعوری عقل کا، جس کو ہم شعور کہتے ہیں، اس کا اختتام ہوتا ہے، ہماری جو انسانی ایک شعور جسے آپ کہتے ہیں، جس کا اختتام جہاں ہوتا ہے وہاں سے دین اسلام کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے لاشعور کو چمکاتی ہے اور دلوں کو منور کرتی ہے وہ چیز، اور جب دل منور ہو گیا تو پھر خون تو ساروں کو ہی پتا ہے کہ کہاں سے جا رہا ہے، اور رب کہاں بیٹھا ہے؟ شہرک کے پاس، جو سیدھی دل سے نکلنے والی پہلی رگ ہے۔ بہت شکریہ میر صاحب۔ جزاک اللہ جی، آگے بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر زمان رانجھا صاحب سے درخواست کر رہا ہوں وہ گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد نبیاں دے ہے شان صدیق دا، کیڈا رتبہ محمد دے دلدار دا،
جس وقت سے ان کی خدمت میں ابو بکر عمر عثمان علی، اس وقت محمد عربی کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ بہت ہی خوبصورت موضوع اور بہت ہی دل نشین انداز بیان۔ جناب صدیق اکبر، آپ کا جو مقام ہے وہ ورا الورا ہے، اور چند ایک ایسے ڈیسیجنز ہیں جو آپ کی ذات گرامی ہی کے شایان شان تھے۔ ایک تو خاندان کے باہر جس شخص نے سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پہ ایمان لایا وہ آپ کی ذات ہے۔ پھر جب آپ سفر معراج پہ تشریف لے گئے تو ابو جہل کی ملاقات ہوئی آپ سے، آپ باعث تشریف لا رہے تھے، تو اس نے کہا کہ سنا ہے آپ کے دوست نے یہ دعویٰ کر دیا کہ وہ رات کو مسجد اقصی اور آسمان سے اوپر ہے۔ آپ نے اس کی بات پر کو سنا، آپ نے فرمایا راوی تو ابو جہل ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو درست کہا ہو، تو اسی پر آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ اور اس کے بعد جتنا جیسا کہ ڈاکٹر یاسر حسین خطیب صاحب نے ذکر کیا، جو مال و دولت آپ نے نچھاور کی، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اتنا نفع کسی کے مال نے نہیں دیا جتنا سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور ابو بکر صدیق رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مال نے دیا۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے احسان کا، اور یہی بات تھی۔ اور وہ رازدار نبوت اور پھر تفریح ہجرت میں ساتھ ہونا، صاحب غار اور صاحب مزار، جب آپ کا وصال ہونے لگا تو آپ نے فرمایا کہ میری جنازہ کو روضہ اقدس کے پاس لے جانا اور یہ صدا لگانا کہ آپ کا دوست اگر اجازت ہو تو اندر دفن کر دیں اور نہیں تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ تو کہا جاتا ہے کہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ ادخل الحبیب الی الحبیب، کہ دوست کو دوست کے پاس سلا دو۔ اس کے علاوہ جب رسول اکرم کا وصال ہوا تو اس سے پہلے بھی آپ نے مصلی کے اوپر آپ کو امامت کے لیے مقرر فرمایا، اور وصال اتنا جان گداز تھا اور جان لیوا تھا کہ صحابہ کرام کی اس وقت کیفیت جو ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ حضرت عمر جیسے آدمی جو ہیں اتنے بلند حوصلہ، انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے کہا کہ رسول اللہ کا انتقال ہو گیا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، جس طرح عیسیٰ ابن مریم گئے تھے اللہ کو سے ملاقات کرنے، رسول اللہ بھی اسی طرح سے تشریف لے گئے۔ تو ان حالات میں آپ ممبر پہ تشریف لاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ جو یقین رکھو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ سمجھتا تھا کہ میں مسلمان ہوں تو وہ اللہ کے پاس چلے گئے، اور جو خدا پر یقین رکھتا ہے تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہے اور وہ زندہ موجود ہے۔ اور یہ بات کہنا اور اس کے بعد آپ نے وہ قرآن حکیم کی آیات تلاوت کی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا جائے یا آپ شہید کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں دین سے پھر جاؤ گے؟ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسے لگا کہ یہ آیات آج ہی اتنی ہیں، اور یہ جو تصدیق ہے اور جو ایک پہاڑ کی طرح اس عقائد کے اوپر جم کے کھڑے ہو جانا، جیسے لبنہ فروغ صاحب نے فرمایا، جو آپ کی وزڈم اور آپ کا شعور اور آپ کی جو حکمت اور دانائی تھی، یہ دین اسلام کا اور مسلمانوں کا ایک سرمایہ ہے کہ جب بھی مشکل وقت آیا تو اس گھڑی میں جو آپ نے فیصلہ کیا۔ اس کے بعد صحابہ آئے اور انہوں نے کہا جی یہ سقیفہ بنی سعدہ میں اجتماع ہو رہا ہے خلافت کا، تو حضرت عمر نے کہا تجھے پتہ نہیں رسول اللہ کا انتقال ہو گیا؟ اس نے کہا کہ جی اس سے بھی بڑی قیامت بپا ہو گئی ہے، لوگ انصار میں سے خلیفہ چن رہے ہیں۔ تو یہ تمام حضرات جو ہے اس وقت ابھی بھی مسجد نبوی کے احاطے کے باہر شمال مغرب کی طرف وہ لائبریری، انہوں نے عبدالعزیز لائبریری اس کا نام رکھا، سقیفہ بنی سعدہ، وہ موجود ہے۔ تو آپ تشریف لے گئے، وہاں تقریر ہوئی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن آپ نے میرا بازو پکڑا اور پیچھے کیا اور خود گفتگو فرمائی، اور کہتے ہیں کہ مجھے اپنی خطابت پہ بڑا ناز تھا، لیکن جو بات ابو بکر صدیق نے کی میں ایک لفظ بھی اس میں ایڈ نہیں کر سکتا تھا کہ یہ الفاظ اس طرح سے ادا ہونے چاہیے تھے، سوائے ایک بات کے
آپ نے فرمایا دیکھو اگر انصار کہتے ہیں کہ خلافت ان کا حق ہے تو میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، اگر وہ کہیں کہ وہ رسول اللہ کے میزبان ہیں تو یہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، انہوں نے رسول اللہ کو پناہ دی اور مسلمانوں کو پناہ دی، میں تصدیق کرتا ہوں، اور انصار میں سے خلیفہ بھی چن لیا جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اہل عرب کے اوپر قریش کی ایک سیادت قائم ہے، اور ابھی چونکہ دور نبوت کے بعد بہت سے قبائل جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو وہ قریش کی سیادت کو تسلیم کرتے ہیں، ان کے علاوہ کسی اور کے اوپر شاید وہ متفق نہ ہو سکے، اس بات کی انصار نے بھی تصدیق کی۔ تو پھر آپ نے ایک جملہ فرمایا یہ قریش میں سے دو بہترین آدمی کھڑے ہیں، عمر ابن خطاب اور ابو عبیدہ ابن جراح، ان میں سے جس کو چاہو اس کو اپنا بنا دو۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ بات، اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے عمر کے بارے میں سوچا بھی جا سکتا ہے، یعنی کہ یہ بات ممکنات میں سے نہیں ہے، اتنا فرق ہے کہ ان کی موجودگی میں عمر اور ابو عبیدہ ابن جراح کے بارے میں کچھ سوچے۔ کہتے ہیں صرف اس بات، ایک بات کے علاوہ کوئی ایسا لفظ نہیں تھا کہ جو مجھے ایسے لگا ہو۔ تو پھر مظاہر حضرت ابو عبیدہ نے ہاتھ آگے بڑھایا اور انہوں نے فرمایا آپ امت کے افضل ترین ہیں، آپ رسول اللہ کے بہترین دوست ہیں اور ان کے ہمراز ہیں، اور آپ سے بڑھ کر اس وقت اس بات کا کوئی حقدار نہیں ہے کہ اس کو مسلمانوں کا امیر بنایا جائے۔ اس کے بعد لشکر جو ہے وہ حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں رسول اللہ نے مقرر فرمایا تھا سرحد کے لیے۔ تو حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ اس وقت مدینہ کے حالات ایسے ہیں اور منکرین زکوٰۃ کی بھی بات آ رہی تھی، تو اسامہ کے لشکر کو روک لیا جائے، تو یا کم از کم وہ 17 سال کے ہیں تو کسی تجربہ کار سپاہ سالار، اس پہ آپ نے بڑی سخت سرزنش فرمائی۔ تو جو الفاظ ملتے ہیں کہ اے عمر تیری ماں تجھے نہ جانتی، تو مجھے کیا مشورہ دیتا ہے کہ رسول اللہ کے مقرر کیے ہوئے امیر کو میں اسٹیپ ڈاؤن کروں، یا اس چیز کو جو آپ جس کا حکم فرما چکے ہیں میں اس کو روک لوں؟ تو یہ جو ایمان کی کیفیت ہے، کسی نے کہا تھا کہ پوری دنیا کا ایمان اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے تو وہ بکر صدیق کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو شاید وہ اس کا پلڑا اس طرف جھک جائے۔ تو یہ جو کریٹیکل ڈیسیژن تھے یہ آپ کی ذات گرامی کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اسامہ کا لشکر چلا گیا بارڈر کے اوپر، اور بعد میں منکرین زکوٰۃ کا جو مسئلہ پیش آیا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کسی کو اجازت دے دوں۔ تو اس میں بھی حضرت عمر نے کہا کہ اس وقت ان کے خلاف اگر ایکشن نہ لیا جائے تو پھر آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے جنگل کے درندے آ کے یہاں مدینہ سے اٹھا کے لے جائیں تب بھی میں منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد ضرور کروں گا۔ پھر آپ کی وزڈم کا یہ مقام ہے کہ مالک بن وغیرہ کیونکہ بڑے اچھے سخی تھے، بہادر تھے، عرب میں بڑے باعزت تھے، اور انہوں نے زکوٰۃ جو ہے لوگوں کی ان کو واپس کر دی، تو حضرت خالد کے ہاتھ سے وہ قتل ہوئے، اور ان کی جو اہلیت تھی اس سے حضرت خالد نے نکاح کیا۔ چونکہ یہ سلسلہ ہوا تو اس کی شکایت بھی آئی کہ خالد نے شاید اس وجہ سے ان کو مرڈر کیا ہے، کیونکہ وہ اذان دیتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے تاکہ ان کی وائف سے وہ شادی کر سکیں۔ تو اللہ نے نیام سے نکالا نا اس کو نیام میں واپس نہیں ڈال سکتا۔ تو یہ ایسے کارنامے سوال کو نہیں، ہم کردار کو دیکھتے ہیں اور ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کہاں سے اٹھا اور کہاں سے آیا، یہ روحانی باتیں ہیں کیونکہ ان کی ہم تصدیق نہیں کر سکتے، لیکن جو کردار ہے وہ بے مثال ہے۔ اور پھر آپ نے جاتے ہوئے ہر شخص سے آپ نے پوچھا کہ دیکھو تم میں سے سب سے بہترین کون ہے؟ سب نے کہا، باری باری بلا کے سرکردہ لوگوں سب نے کہا عمر ابن خطاب ہے، لیکن تھوڑے سخت سب سے تصدیق کرنے کے بعد آپ نے نامینیٹ کیا، اور پھر جو باتیں ہوئی کہ آپ فرمایا کہ جی اچھے اگر کام کریں گے تو ان کی بھلائی میں سے مجھے بھی اس کا حصہ ملے گا، اور اگر یہ اس راستے پہ نہیں چلیں گے تو میں اس پہ اپنے آپ کو بری سمجھتا ہوں۔ تو یہ آپ کا جو کردار ہے امت کے لیے ایک مثالی کردار ہے، اور واقعی آپ خلیفۃ الرسول تھے اور آپ حقیقی جانشین تھے۔ اور اس بارے میں جو باقی روایات آتی ہیں سیدہ فاطمہ سے متعلق، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ ان کی تحقیق ہونی چاہیے کہ اس سارے کردار کو دیکھتے ہوئے وہ کہیں درست ہو سکتی ہیں۔ وہ جو 3 دن کے روز
روزے کے بعد بھی جو کھانا رکھا ہے وہ ایک فقیر کو صدا لگانے والے کو دے دیتے ہیں، جو اپنی انگوٹھی نماز کے اندر خیرات کر دیتے ہیں، وہ کیا کسی چیز کا مطالبہ کریں گے؟ میرا خیال ہے اس سے مجھے روحانیت والوں سے کچھ شکایت ہے کہ کم از کم اگر اور کچھ نہیں کیا تو یہ روایتیں تو ان کو تو جانچ پڑتال اس کی کر دیتے۔ ہم جو علماء ظاہر ہیں وہ تو اس کو ظاہری اسباب سے دیکھتے ہیں۔ اگر روحانیت والوں کا دعویٰ ہے کہ ان کی رسائی ہے تو کم از کم امت کو اس جنجال سے تو باہر کر دیتے کہ یہ جھوٹی روایتیں شامل ہو گئی ہیں جو کہ پوری تاریخ اور پورے کردار سے میچ نہیں کرتی، جس کی جو ذہن میں آیا اس نے لکھ دیا۔ وقت ہے میر صاحب تھوڑی سی میں جی کریں گفتگو کریں۔ وہی بات ہے جو آپ کا وہ تبوک کے موقع پر جو آپ گھر کا سارا سامان لے کے آ گئے، اس وقت حضرت عمر کے دل میں تھا کہ ہر دفعہ آپ سبقت لے جاتے ہیں، تو اس دفعہ کم از کم میں جو ہے وہ سبقت لے جاؤں۔ ابو بکر صدیق تھے تو علامہ اقبال نے وہ جو نظم لکھی ہے میں تھوڑی پڑھنا چاہ رہا تھا کہ ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دے مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار، ارشاد سن کے پھرتے طرف سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار، دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار، لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس، ایثار کی ہے دستے نگر ابتدائے کار، پوچھا اے عمر ہے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار، رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا، مسلم ہے اپنے خیش و اقارب کا حق گزار، کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت ہے بیضا پہ ہے نثار، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشمے جہاں میں وہ اعتبار، ملک یمین و درہم و دینار رخت و جنس، اسب کمر سمو و شتر و قاطر و ہمار، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے دیدہ منجم فروگیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ جی عبداللہ صاحب آپ گفتگو فرمائیے، آپ نے آپ کا نشان بنایا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تبارک وتعالی فیہ الکلام المجید والفرقان الحمید، ثانی اثنین ہما فی الغار، وقال اللہ تبارک وتعالی فیہ الکلام المجید والفرقان الحمید، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نہایت ہی واجب القدر، واجب الاحترام، معزز و مکرم سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سامعین محترم، نہایت ہی خوشبختی کہ آج الحمدللہ بفضل اللہ تعالی میں قلم کارواں کی طرف سے منعقد شدہ اس پروقار نشست میں حاضر ہوں۔ دعا ہے کہ رب کائنات ہماری اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ علم کا سمندر یہاں پہ الحمدللہ ہر دفعہ جمع ہوتا ہے، تو مجھ ناچیز کی، مجھ طالب علم کی، مجھ حقیر فقیر کی اتنی اوقات نہیں کہ میں کچھ جملے کہہ سکوں۔ یہ تو بس ان مالکوں کی عطا ہے، یہ ان کا خاص فضل و کرم ہے کہ وہ اپنی عنایتوں کے ساتھ، وہ اپنی رحمتوں کے ساتھ کا موقع عنایت کرتے ہیں۔ تو میں آپ سب کی اجازت سے چند اشعار میں اپنی حاضری پیش کرنا چاہوں گا، اجازت ہو تو۔ جی اچھا۔
چراغ ہے بلبل پھول بس پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس مسلم ہے مسلم ہے محمد سے مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی نہیں بھولی زمانے کو نہیں بھولی زمانے کو بھولی زمانے کو ادا صدیق اکبر کی ہم ان کی مدح گوئی داخل سنت نہ کیوں سمجھے ہم ان کی مدح گوئی داخل سنت نہ کیوں سمجھے نبی تعریف کرتے تھے نبی تعریف کرتے تھے صدا صدیق اکبر کی مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی نہیں بھولی زمانے کو ادا صدیق اکبر کے شکریہ جناب عبداللہ صاحب. اب ہم اختتام تک پہنچ چکے ہیں اور میں نے جن صاحبان کو صدارت کے لیے کہا تھا وہ کسی وجہ سے آؤٹ ہو گئے، تو میں جناب محترم محمد سہیل صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ ہمیں صدارتی خطبے کے چند الفاظ فرما دیں. جناب محترم محمد سہیل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین محترم، جناب ڈاکٹر یاسر حسین صاحب نے آج کے نہایت ہی مقدس موضوع خلیفۃ الرسول جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھارت مسلمین کے کردار کے حوالے سے بطریق آسن گفتگو فرمائی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ ساری زندگی بھی اگر ان کی شخصیت، ان کے کردار پہ گفتگو کی جائے تو بسم اللہ جی آج بات کریں گے ان کے کردار کو قلمبند نہیں کیا جا سکتا. اس پہ ڈاکٹر محمد فرید صاحب نے اور محترم زمان رانجھا صاحب نے جو تبصرہ فرمایا کیا آپ نے مرحبا کرنا ہے؟ مرحبا کہتے ہیں تصور میں. میں دعا گو ہوں کہ
ہم نے اس عظیم ہستی کے بارے میں ان کے کردار کے حوالے سے ڈاکٹر یاسر حسین صاحب کا مفصلاً ان کی گفتگو جو ہم نے سنی، اور محترم ڈاکٹر محمد فرید صاحب اور جناب زمان رانجھا صاحب ان کے تبصرے کو جو ہم نے سنا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ پاک ہم نے جو سنا ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ جناب سہیل صاحب، آپ ہمارے آپ کو بہت شکریہ. اب میں جناب محترم ڈاکٹر یاسر حسین صدیقی الخیری صاحب جو اس پروگرام کے منتظم بھی ہیں اور آج انہوں نے ماشاءاللہ مقالہ بھی پڑھا، ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ پروگرام میں شریف معزز حضرات اور خواتین اسلام کا شکریہ ادا کریں. جی الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہمارا پروگرام پھر خوبصورت انداز کے ساتھ سجا. آپ سب حضرات و خواتین کی حوصلہ افزائی، اور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت اور بزرگوں کی توجہات ہیں. دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق کے راستے پہ استقامت عطا فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہفتہ بھر ہماری نشستیں اسی طرح چلتی رہتی ہیں، اس میں شامل ہو کر سب ثواب دارین حاصل کریں. پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ. اسی پہ اختتام کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. شکریہ جی سب حضرات کا. السلام علیکم.